اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو پیش کر چکا ہوں جس میں اردو کے اصناف نثر میں افسانوی ادب کو بحوالہ اصناف میں نے پیش کیے تھے۔ آج میں اس سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس میں اردو کے اصناف نثر میں غیر افسانوی ادب بحوالہ اصناف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ غیر افسانوی ادب بحوالہ اصناف کی تعریف: غیر افسانوی نثر وہ ہے جو کہ اس ادبی کام کو ظاہر کرے جو ناول، افسانہ اور ڈرامے کے تخیلیاتی کرداروں اور واقعات پر مشتمل نہ ہو۔ مختلف ادیبوں نے نثر میں جو کچھ لکھا، اس میں دو اقسام کی نثری تحریریں ملتی ہیں، ایک افسانوی ادب اور دوسرا غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب میں داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے غیر افسانوی ادب کے زمرے میں آتا ہے۔ یہاں غیر افسانوی ادب کی چند خاص اور مشہور اصناف کو بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی متعدد اصناف جو غیر افسانوی ادب میں آتی ہیں۔ غیر افسانوی ادب کی چند مشہور اور خاص جو حروف عام میں جن کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے وہ یہ ہیں: تنقید نگاری، خاکہ نگاری، مضمون نگاری، کالم نگاری، سفر نامہ، طنز و مزاح نگاری، انشائیہ نگاری، رپورتاژ نگاری، ترجمہ نگاری اور خودنویس سوانحیات یا آپ بیتی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تنقید نگاری کی۔ علامہ نیاز فتح پوری صاحب تنقید کے منصب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ تنقید نگاری کے تین اغراض و مقاصد ہوتے ہیں: تشریح متن، حکم لگانا اور تعین قدر۔ جو نقاد کسی کتاب پر نقد و تبصرہ کرے، اسے چاہیے کہ پہلے اس کو سمجھ لے، علاوہ ازیں اس موضوع کی دیگر کتب کا بھی مطالعہ کرے، کیونکہ اس طریقہ کار کو اپنائے بنا وہ کتاب کا کوئی درجہ متعین نہیں کر سکتا۔ اردو ادب میں انگریزی اصطلاح کرٹیسزم کا ترجمہ تنقید کیا گیا ہے، اور اپنی تمام تر صفات کے ساتھ، جن میں تقریر، تنقیح، تنقیص، تفتیش، تمعین، تقسیم اور کلاسیکی مارکسی تنقید کے مطابق تلقین و تبلیغ بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، اردو ادب میں مستعمل ہے۔ لیکن جب بھی ہم یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کسی فن پارے پر اظہار خیال کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ساختیات، پس ساختیات اور ڈی کنسٹرکشن کی بحث اردو ادب میں شروع ہوئی اور اوورم کی اصطلاح ہونے لگی تو ساختیاتی تنقید کے نمونے کی فرمائش بھی ہونے لگی۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے خاکہ نگاری۔ خاکہ نگاری کا فن خاکہ نویسیوں سے کئی چیزوں کا طالب ہوتا ہے۔ ایک تو کسی شخصیت کو الفاظ و زبان کے ذریعے حیات نو بخشی جائے، دوسرے زیر مطالعہ شخص کو اس کے اصل رنگ و روپ میں، اس کے ماحول میں پیش کیا جائے، اس کی تحریر صاف حقیقت کی عکاسی کرے، وہ شخصیت کی صرف نمایاں اور مسلم خصوصیات کو زیر قلم لانے سے پہلے ہی منتخب کرے، جن سے وہ شخصیت کی ذہنی افتادہ افکار، نظریات قاری کے سامنے عیاں ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اپنے جذبات اور جوش کو اعتدال میں رکھ کر ہمدردی لیکن غیر جانبداری کے ساتھ تمام مواد کو اس طرح ترتیب دے کہ شخصیت کی سیرت کے مخصوص و منفرد پہلو منور ہو سکیں، واقعات صحت کے ساتھ پیش کیے جائیں، خاکہ نگاری کے ذہن میں فسانہ کی پلاٹ کی طرح خاکے کا پورا نقشہ موجود ہو، وہ اپنی فنکاری سے ماضی کو حال کی صورت میں عطا کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خاکہ نگار کی مشاہدے کی قوت کافی تیز ہو اور وہ دلچسپ اور خصوصی
باتوں تک رسائی حاصل کرنے کی خودداد صلاحیت اور قابلیت بھی رکھتا ہو۔ دراصل خاکہ نگار کی بصارت، ذہانت اور مصورانہ مہارت سبھی کا امتحان ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، مضمون نگاری۔ مضمون نگاری کی کوئی مستقل یا معین تعریف تو موجود نہیں جو بیان کی جائے۔ ہاں البتہ یہ کئی عنوانات اور اقسام کے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ معاشرتی مضمون، سائنسی مضمون، علمی مضمون، تاریخی مضمون، تحقیقی مضمون، تنقیدی مضمون، مزاحیہ مضمون، سیاسی مضمون، اصلاحی مضمون وغیرہ، اور بھی کئی عنوانات پر مضمون لکھے جا سکتے ہیں۔ اردو مضمون نگاری کے آغاز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کا آغاز 1845 میں دہلی کالج کے رسالے قرآن الصادین سے ہوا۔ ڈاکٹر طیبہ خاتون اردو میں ادبی نثر کی تاریخ میں لکھتی ہیں کہ مضمون نگاری میں رفتہ رفتہ ارتقاء ہوا اور موضوعات کی وسعت کی بنا پر مختلف ادوار میں مختلف صورتیں اختیار کی گئیں۔ نمبر 4، کالم نگاری۔ ہر اخبار میں کچھ مستقل عنوان ہوتے ہیں۔ بعض کے تحت خبریں، اعلانات یا معلومات پیش کی جاتی ہیں، اور بعض کے تحت مزاحیہ، نیم مزاحیہ، دینی، سائنسی اور پس منظری مواد دیا جاتا ہے۔ مؤخر ذکر کی مستقل عنوانات کو صحافتی اصطلاح میں کالم یا خصوصی کالم کہتے ہیں، اور لکھنے والے کے لیے کالم نویس یا کالم نگاری کی اصطلاح رائج ہے۔ کالم نویس چاہے تو اپنا نام اصل دے دے اور چاہے تو قلمی نام اختیار کر لے۔ کالم نویسی کی ایک اور اہم شاخ تبصرہ نگاری سے تعلق رکھتی ہے۔ نمبر 5، سفر نامہ۔ سفر نامے کا شمار اردو کے بیانیہ اصناف میں ہوتا ہے۔ سفر نامہ چونکہ چشمدید واقعات پر لکھا جاتا ہے، اس لیے سفر اس کی اساسی شرط ہے۔ بادی النظر میں سفر کے ساتھ انجانے دیسوں کی لہر، فضاؤں سے واقفیت اور انوکھے مناظر کے مشاہدے کا تصور وابستہ ہے۔ اس لیے سفر میں تخیل کا عنصر فطری طور پر شامل نظر آتا ہے، اور یہ تحیر انسان کو سفر پر اکساتا ہے۔ سفر کی نوعیت خواہ کیسی ہو، سیاح یا مسافر اس بات کے آرزومند ہوتے ہیں کہ وہ تجربات سفر سے زیادہ آگہی حاصل کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ طنز و مزاح۔ طنز و مزاح دو الگ الگ الفاظ ہیں اور ان کے معنی بھی الگ الگ ہیں۔ دونوں کے مقاصد بھی جدا ہیں۔ اس حوالے سے طنز اور مزاح کے فرق کو ڈاکٹر وزیر آغا اس طرح بیان کرتے ہیں: طنز کا رخ ہمیشہ باہر کی طرف ہوتا ہے اور وہ سدا جذبہ افتخار سے لیس ہو کر جملہ زن ہوتا ہے۔ طنز انسان کو ایک متوازن اور متعدل رویہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور دوسری طرف مزاح فرد کی ذات کے شخصی رخ کی دین ہے۔ یہ اس وقت جنم لیتا ہے جب شخصیت زمانے سے متصادم ہونے کے بجائے اس سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ طنز و مزاح دو الگ الگ الفاظ ہیں جسے اردو میں ملا دیا گیا ہے، اور جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کسی پر طنز، تضحیک اتنی شگفتہ اور شائستہ انداز میں کیا جائے کہ کہنے والا اپنی بات بھی کہہ دے اور سمجھنے والا سمجھ بھی جائے۔ نمبر 7، انشائیہ نگاری۔ انشائیہ بھی مضمون کی شکل میں تحریر کیا جاتا ہے، مگر یہ مضمون سے مختلف ہوتا ہے۔ مضمون میں کسی مسئلے کو یا کسی سنجیدہ بات کو پڑھنے والوں تک پہنچایا جاتا ہے، جبکہ انشائیہ میں مضمون جیسی سنجیدگی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ہلکی پھلکی تفریح ہوتی ہے۔
اور انشائیہ کا مقصد بھی قارئین کو تفریحی پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ انشائیہ کا کوئی سنجیدہ مقصد نہ ہو، اس میں مضمون کی طرح معلومات کا تعلق صرف لکھنے والے کی ذات تک محدود ہوتا ہے۔ انشائیہ کا موضوع اور لب و لہجہ مضمون کی طرح سنجیدہ نہیں بلکہ شوخی اور مزاح سے بھرپور ہوتا ہے۔ نمبر 8، رپورتاژ نگاری۔ رپورتاژ کو عام طور پر رپورٹ اور روزنامچہ کے قبیل کی صنف کہا جاتا ہے، یعنی بیتے ہوئے یا گزرے ہوئے واقعات کی سرگزشت۔ عام مفروضہ یہی ہے کہ رپورٹ اور روزنامچوں میں اب خواہ وہ پولیس کے ہوں یا کسی ادیب یا صحافی کے، واقعات کو کسی رنگ آمیزی کے بغیر درج کیا جاتا ہے، لیکن عملاً ایسا ممکن نہیں۔ حقیقی گزرے ہوئے واقعات کو بھی ایک خاص رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ رپورتاژ اسی سچائی کا واضح اعتراف ہے۔ یہاں گزرے ہوئے واقعات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی واقفیت یا اسناد پر حرف نہ آئے۔ اردو میں رپورتاژ کے ابتدائی نقوش 19ویں صدی کے آخر ہی سے ملنے لگتے ہیں۔ ترجمہ نگاری۔ ترجمے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اصل متن کا صرف لفظی ترجمہ کر دیا جائے اور بس۔ اسے ترجمہ کرنا نہیں کہتے، مکھی پر مکھی مارنا کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مفہوم لے کر آزادی کے ساتھ اپنی زبان کے روایتی اور مقبول انداز بیان کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کر دیا جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ترجمہ اس طور پر کیا جائے کہ اس میں مصنف کے لہجے کی کھنک بھی باقی رہے اور اپنی زبان کا امتزاج بھی باقی رہے، اور ترجمہ اصل متن کے بالکل مطابق ہو۔ ترجمے کی یہ شکل سب سے مشکل ہے۔ ایسے ترجمے سے زبان و بیان کو ایک فائدہ تو پہنچتا ہے کہ زبان کے ساتھ بیان کا ایک نیا سانچہ سامنے آ جاتا ہے۔ دوسرے جملوں کی ساخت ایک نئی شکل اختیار کر کے اپنی زبان کے اظہار کے سانچوں کو وسیع کر دیتی ہے۔ نمبر 10، خود نوشت سوانح حیات آپ بیتی۔ خود نوشت سوانح حیات ادب کی وہ تخلیقی صنف ہے جو کسی فرد واحد کی زندگی کے ادوار پر محیط ہوتی ہے اور اس کے قلم کی رہن منت ہوتی ہے، جس کے آئینے میں اس فرد کے داخلی اور خارجی زندگی کا عکس براہ راست نظر آتا ہے اور اس کا عہد بھی جلوگر ہوتا ہے۔ سوانح حیات بطور ایک ادبی صنف کے کسی ایک شخص کی زندگی کا تاریخی مطالعہ ہے۔ آپ بیتی محض احوال و واقعات کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اوقات لکھنے والے کی داخلی کیفیتوں، دلی احساس اور عملی تجربوں، زندگی کے جذباتی پہلوؤں اور بحیثیت مجموعی زندگی کے بارے میں اس کے نقطۂ نظر کی ترجمانی کرتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی آپ کو یہ ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی مزید آپ کو اردو ادب سے متعلق اور نئی ویڈیو اس چینل پہ دیکھنے کو ملیں گی۔ شکریہ۔